اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ ترجمہ یہ ہے، اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں اڑتا ہے مگر تم جیسی امتیں۔ اللہ نے اس آیت میں ہمارے اور تمام جانوروں کے مابین مماثلت کا اس بات فرمایا ہے، جس کا تعلق خاص طور سے اخلاق و عادات سے ہے۔ ہر شخص میں ہی جانوروں والے اخلاق و عادات ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں میں مختلف عادتیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اخلاقیات میں جاہل ہو، غلیظ طبیعت ہو، جسامت میں طاقتور ہو اور اس کے دشمن اس سے محفوظ نہ ہوں، تو اسے چیتوں کی دنیا سے شمار کرو، کیونکہ عرب کے پچھلے زمانے میں یہ ایک محاورہ تھا جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں چیتے سے بھی زیادہ جاہل ہے۔ اور جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہو، تو وہ شخص کتوں کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے۔ کتے کی عادت ہے کہ جو اسے کچھ نہیں کہتا تو وہ اسے تکلیف دیتا ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو کہ کتے کے ساتھ کرتے ہو کہ جب وہ بھونکتا ہے تو تم اسے چھوڑ کر نکل جاتے ہو۔ جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جس کی عادت ہر معاملے میں اختلاف کرنے کی ہو، یعنی جب تم ہاں کہو تو وہ نہ کہے، تم نہ کہو تو وہ ہاں کہے، تو اسے گدھوں کی دنیا سے شمار کرو، کیونکہ گدھے کی عادت ہوتی ہے کہ اسے قریب کیا جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے، اسے دور کیا جائے تو قریب ہو جاتا ہے، جس کے سبب نہ تو تمہیں اس سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، نہ ہی وہ تم سے جدا ہوتا ہے۔ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو لوگوں کی جان و مال پر حملہ کرتا ہو، تو اسے برے لوگوں میں شمار کرو اور اس سے ایسے بچو جیسے شیر سے بچتے ہو۔ جب تم کسی خبیث انسان سے ملو جو کہ کثرت سے دھوکہ دیتا ہو، تو اسے لومڑیوں میں سے شمار کرو۔ اور جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو علم و حکمت کی بات نہ سنے، علماء کی مجلس سے دور ہوتا ہو، لیکن دنیا داروں کی محبت سے، دنیا داروں کی باتوں سے، دنیا داروں کی مجلس سے زیادہ محبت کرتا ہو، تو اسے خنافس نامی جانور میں شمار کرو۔ خنافس ایک ایسا کیڑا ہے کہ جس کا رنگ سیاہ ہے، اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، جو کہ گوبر میں پیدا ہوتا ہے اور گوبر میں رہنے کو پسند کرتا ہے اور گندگی کھاتا ہے، لیکن جب وہ مشک اور پھول کی خوشبو کو سونگھ لیتا ہے تو وہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ شوہر کے لیے سجنے والی عورت کی طرح سجتا ہے، بار بار اپنے کپڑے دیکھتا ہے اور خود پسندی کرتا ہے، تو اسے موروں کی دنیا سے شمار کرو۔ جب تو کسی ایسے شخص کو دیکھے کہ دشمنی رکھتا ہے اور غلطیاں معاف نہیں کرتا، طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بدلہ لیتا ہے، تو اسے اونٹوں کی دنیا سے شمار۔ اور اس بات پر کہتے کہ عقل مند شخص کو چاہیے کہ وہ شریروں، دھوکہ دینے والوں اور ان لوگوں سے بچے جن میں وفا نہیں۔ جس نے ایسا کر لیا تو اس نے اپنے اخلاق، اپنی جان اور اپنے بدن کو بچا لیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانوروں کو حلال کیا، کچھ کو حرام کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان نے جانور کو تناول کرنا ہوتا ہے، تو اس جانور میں جو عادتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ ہماری قدرت کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے کہ انسان جس جانور کو کھائے تو اس جانور کی عادتیں اس انسان میں آ جائیں گی۔ تو جن جانوروں کی عادتیں بری ہیں، خراب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جانور کھانا انسان پہ، مسلمان پہ حرام کر دیا ہے، اور جن جانوروں کے اندر اچھی عادتیں پائی جاتی ہیں تو وہ جانور انسان کے لیے حلال ہیں۔ اسی لیے ہمیں حلال جانور کھانے چاہیے تاکہ ہمارے اندر ان جانوروں کی اچھی صفات پیدا ہوں۔ یوٹیوب پر ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے عبدالرحمن 26 یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں اور ساتھ میں پڑے بیل آئیکن کے بٹن پہ پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں۔